شہیر اور ایمان رات کے تھکے ہارے دن چڑھے تک سوتے رہے۔ 1 بجے شہیر کی آنکھ ایمان کے شرارت بھرے لمس سے واہ ہوئی۔ اٹھ جاؤ جناب، کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو، تمہاری بیگم صاحبہ تو زہر کے علاوہ کچھ کھلانے سے رہی۔ شہیر انگڑائی لیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ایمان کی بات ایک لحاظ سے ٹھیک تھی کہ مانو کو ناشتہ بنانے کا کہنا اسے خود بھی قبول نہیں تھا۔ نہ جانے وہ رات کا کھانا بھی کھا سکی تھی کہ نہیں، یوں بھی اس نے ڈنر ہوٹل سے منگوایا تھا اور مانو کے لیے بھی رکھ چھوڑا تھا، مگر مانو کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے 100% یقین تھا کہ وہ بھوکی لیٹی ہوگی۔ کچن میں رات کے بے ترتیبی سے رکھے گندے برتنوں نے اس کے اندازے کی تصدیق کی۔ چوکیدار کو 3 آدمیوں کے ناشتہ لانے کا کہہ کے وہ باتھ روم میں گھس گیا، اور پھر جب تک وہ دونوں فریش ہوتے چوکیدار ناشتہ لے آیا تھا۔ کتنا خیال ہے بیگم صاحبہ کا کہ اسے ناشتہ بنانے کی زحمت نہ کرنا پڑے۔ 3 آدمیوں کا ناشتہ دیکھ کے ایمان طنز سے باز نہیں آ سکی۔ جواباً شہیر کھسیانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ ناشتے کے دوران بھی ایمان کی لگاوٹ بھری گفتگو جاری رہی۔ یقیناً اس کی کوشش مانو کو ٹارچر کرنے کی تھی۔ شہیر کے جواب ہوں ہاں تک ہی محدود تھے۔ ناشتے کے بعد اس نے پوچھا، اب شگفتہ کے فلیٹ پہ جانا ہے یا؟ فکر ادھورا چھوڑتے ہوئے وہ اسے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگا۔ تو اور کیا؟ ایک توبہ شکن انگڑائی لیتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ کیا پتا آج پھر جاگنا پڑے، میرے سر جی کے موڈ کا تو پتہ نہیں چلتا نا۔ آؤ تمہیں چھوڑاؤں۔ وہ ایمان کے معنی خیز جملوں کا جواب دینے میں جھجک محسوس کر رہا تھا۔ اپنے تئیں وہ مانو کا لحاظ کر رہا تھا، اور اس کی کوشش کسی کے دل میں خنجر اتار کر خنجر نکالے بغیر خون کے اخراج کو روکنے والے کی جیسی تھی۔ ہاں چلو ڈیئر، وہ اس کے بازو کے ساتھ چپک گئی۔ راستے میں گپ شپ کرتے تھوڑی دیر بعد وہ شگفتہ کے فلیٹ میں پہنچ گئے۔ اسے باہر سے ہی الوداع کہہ کے وہ واپس لوٹ آیا۔ مانو ابھی تک نہیں جاگی تھی، یا شاید جان بوجھ کے بستر میں گھسی تھی۔ اس نے خوابگاہ میں جھانکا، دن کے وقت بھی لائٹ جل رہی تھی۔ بیڈ پہ اسے وہی لباس پڑا نظر آیا جو گزشتہ کل مانو نے پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ جیولری بھی یوں ہی پڑی تھی۔ اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ مانو اتنی پھوہڑ نہیں تھی، میلے کپڑے بھی وہ بہت سنبھال کے رکھتی تھی، پھر اس طرح جیولری کو کھلا چھوڑ دینا، شاید باتھ روم میں ہو۔ اس نے آگے بڑھ کے باتھ روم میں جھانکا۔ باتھ روم خالی تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کچن کی طرف بڑھا، مگر وہاں بھی بے ترتیب برتنوں کا انبار اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کچن سے نکل کے اس نے اسٹڈی روم میں جھانکا، پھر باہر نکل آیا۔ چوکیدار چاچا، بیگم صاحبہ گھر سے باہر تو نہیں نکلی؟ صاحب جی وہ تو رات کو ہی کہیں چلی گئی تھی۔ چوکیدار کے چہرے پہ حیرت کی لہر آ کے رک گئی۔ رات کو؟ اب حیران ہونے کی باری شہیر کی تھی۔ کس وقت، کہاں؟ وقت تو غالباً 10 بجے کا تھا۔ مجھے کہا تھا کہ ٹیکسی لے آؤ، میں ٹیکسی لے آیا اور وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ تمہارا کام بنتا تھا مجھے اسی وقت مطلع کرتے۔ شہیر نے اسے جھاڑا۔ مگر صاحب جی مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کی لا علمی میں کہیں جا رہی ہیں۔ چوکیدار کی بات صحیح تھی۔ شہیر اس سے بحث کیے بغیر واپس مڑ گیا۔ تھوڑا سا سوچنے پہ اسے مانو کا طرز عمل عجیب نہیں لگا۔ شہیر کے رویے اور سلوک سے تنگ آ کے وہ لازمی طور پہ گھر چلی گئی تھی۔ اب شاید وہ طلاق کا مطالبہ کرتے۔ یہ سوچ اسے پریشان کر گئی، مگر اس پریشان سوچ میں سرگردہ رہنے کے بجائے اس کی خیریت پوچھنا ضروری تھا۔ اتنے رات گئے اس کا اکیلے لاہور سے پنڈی کا رخ کرنا کوئی مناسب فعل نہیں تھا۔ وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو شہیر بھیا، میں حفصہ بات کر رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ اس کی سماعتوں میں مانو کی چھوٹی بہن کی آواز گونجی۔ گڑیا تم کیسی ہو، اور باجی کہاں ہیں تمہاری؟ وہ تو سوئی ہوئی ہیں بھیا، انہیں تیز بخار ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ یقیناً وہ اصل بات سے نا واقف تھی۔ کس وقت گھر پہنچی تھی؟ ابھی 1 گھنٹہ 1.5 ہوا ہے پہنچی ہیں۔ ٹھیک ہے، جاگے تو میرے فون کا بتا دینا۔ رابطہ منقطع کر کے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اتنی دیر وہ کہاں رہی؟ اگر چوکیدار کا بیان سچ مانا جاتا تو وہ 10 بجے گھر سے نکلی تھی۔ اس حساب سے اگر اسے 12 بجے والی گاڑی میں بھی سیٹ مل گئی ہو
تو اسے 4:30-5 بجے تک پنڈی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ پنڈی پیر ودائی اڈے سے اس کے گھر تک زیادہ سے زیادہ 1-8 گھنٹہ لگنا تھا، لیکن حفصہ کے مطابق وہ 1-1:30 بجے پہنچ رہی تھی۔ درمیانی 7-8 گھنٹے اس نے کہاں گزارے تھے؟ شاید بس اڈے سے اس نے میرے گھر کا رخ کیا ہو۔ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری، مگر وہ ابھی اس بات کی تصدیق کی جرت اپنے والد یا والدہ سے نہیں کر سکا۔ یوں بھی مانو خیریت سے گھر پہنچ گئی تھی، اس کے لیے اتنا کافی تھا۔ ایمان کے لیے یہ خبر خوشخبری کا باعث بنی کہ اس کی مقابل شکست تسلیم کر کے بھاگ گئی ہے۔ وہ مستقل شہیر کے ساتھ شفٹ ہو گئی تھی۔ کھانا پکانے اور گھر کی صفائی کے لیے شہیر نے ایک ادھیڑ عمر ملازمہ رکھ لی، جو چوکی دار کی دور پار کی رشتہ دار بھی تھی۔ مانو کی خوابگاہ کو شہیر نے لاک کر دیا۔ ایمان اور وہ اسٹڈی روم کو ہی بیڈ روم کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ ملازمہ کو کام پہ آئے دوسرا دن تھا۔ شہیر رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھا فلم لکھنے میں مصروف تھا۔ ایمان شوٹنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، اس کی شوٹنگ کا پہلا دن تھا۔ اسٹڈی روم کی صفائی کرتے ہوئے ملازمہ نے اچانک شہیر کو آواز دی، صاحب جی یہ لگی رہے۔ شہیر نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چوڑیوں کا سیٹ تھا، جو غالباً پردے کے ساتھ ہی سلا ہوا تھا۔ شہیر اٹھ کے اس کے قریب چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، یہ پردے کے کونے کے ساتھ سلائی کر کے رکھی گئی تھی، میں نے سوچا شاید کسی مقصد سے پڑی ہوں گی۔ ملازمہ کے لہجے میں الجھن تھی۔ ٹھیک ہے تم صفائی کرو، میں دیکھ لیتا ہوں یہ کیا ہے۔ ملازمہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اس نے پردے کا جائزہ لیا۔ چوڑیوں کے سیٹ سے پیکنگ نہیں اتاری گئی تھی۔ پیکنگ اور پردے کا رنگ ایک ہی تھا، یعنی گہرے سبز رنگ کا پردہ اور اسی کلر کی پیکنگ، اور اس کی وجہ چوڑیوں کو پوشیدہ رکھنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتی تھی؟ شہیر نے پردے کو چھوڑا تو وہ پردہ کھڑکی کے کونے میں فٹ ہو گیا۔ کمرے سے باہر نکل کے اس نے کھڑکی کے کونے سے جھانکا تو ایک جھماکے کے ساتھ اس پہ حقیقت آشکار ہو گئی۔ وہاں سے دیکھنے پہ اسے اپنی رائٹنگ ٹیبل نظر آئی، جس پہ بیٹھ کے وہ ساری رات لکھنے میں بتا دیتا تھا۔ وہ چوڑیاں مانو نے لگائی تھیں، چونکہ پچھلے چند ماہ سے ان کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ اسے لکھتے ہوئے دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ کھڑکی کے کونے سے ہی اسے دیکھتی رہتی۔ شہیر کے دل میں اپنی مانو کی محبت نے پھر سے سر ابھارا۔ وہ معصوم لڑکی بلا شبہ اسے چاہتی تھی۔ کئی بار لکھتے ہوئے اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے، مگر اپنا وہم سمجھتے ہوئے اس نے اس بات پہ زیادہ سر نہیں کھپایا۔ چوڑیوں کو اس حالت میں چھوڑ کے وہ پریشان سا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مانو کے ساتھ ہونے والی زیادتی نے اس پہ پچھتاوے کی کیفیت طاری کر دی۔ یہ پچھتاوا شاید کسی بہتری کا سبب بنتا، مگر اسی وقت ایمان کی آمد اسے گہری سوچوں سے باہر لے آئی۔ وہ وارفتگی کے ساتھ اس سے لپٹ کے خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ اس کے پرجوش انداز نے شہیر کی انا کو اپنی اہمیت کا احساس دلایا، اور وہ چند لمحے پہلے جو مانو کو منانے کا سوچ رہا تھا، دوبارہ اپنی انا کے خول میں سمٹ گیا۔ دن کیسا گزرا؟ ایمان کا جوش ٹھنڈا ہونے پہ اس نے پوچھا۔ وہ جواباً چہکی، بہت مزہ آیا، مگر تمہاری کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ شہیر بولا، ہنی میں تو مسلسل تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا نا، البتہ کبھی کبھار چکر لگا لیا کروں گا۔ پر آج تو آنا چاہیے تھا نا، وہ شکوہ کو نہ ہوئی۔ پہلا دن تھا شوٹنگ کا، تم نے مجھے دعوت ہی نہیں دی۔ شہیر نے مسکرا کے بہانہ گھڑا۔ وہ لاڈلی بیوی کیسے انداز میں بولی، جگاتی تو رہی ہوں، صاحب جی کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے بڑی جلدی آ گئی ہو، میں بس ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوا ہوں۔ تمہارا ناشتہ بھی تو عصر کے وقت پہ ہوتا ہے، وہ گولڈن کلر کی نازک رسٹ واچ پہ نظر دوڑاتے ہوئے بولی۔ وہ قیمتی گھڑی اسے شہیر نے لے کے دی تھی۔ اچھا فریش ہو جاؤ، پھر آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں، ڈنر باہر ہی کریں گے، شہیر نے کہا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شہیر کہیں 2 ماہ بعد گھر جا سکا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے والدین اس سے مانو کے متعلق استفسار کریں گے، مگر ماسٹر سلیم نے سرسری لہجے میں بھی اس سے دریافت نہیں کیا۔ اپنا بیڈ روم اسے پہلے کی طرح صاف ستھرا ملا۔ صفائی کا یہ اہتمام اس کی ماں کی مرہون منت ہی ہو سکتا تھا۔ وہ ایک دن سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہر سکا۔
اور واپس لاہور آ گیا۔ پہلے پہل اس کا خیال تھا کہ شاید مانو طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی اس کی جانب سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں آیا، نہ اس کے والد نے کسی قسم کا گلہ شکوہ کیا۔ اب یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی کہ مانو نے اس سے علیحدگی کا گھر والوں کے سامنے کیا جواز پیش کیا تھا۔ پھر اپنے والدین کا رویہ بھی اسے عجیب سا لگا کہ انہوں نے فون پہ کبھی اس سے مانو کی بابت دریافت نہیں کیا۔ اس کی توجیہ وہ اپنے ذہن میں یہ کرتا تھا کہ شاید مانو اپنے گھر سے ہی ان سے فون پہ بات کر لیتی ہوگی اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مانو شہیر کے ساتھ ہی ہے۔ مگر اس کی آمد پہ بھی والدین کا باس پرس نہ کرنا ظاہر کرتا تھا کہ ان کے مابین کشیدگی والدین کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اپنے والدین کے سوالات سے بچنے کے لیے لازماً اس نے پہلے سسرال جانا مناسب خیال کیا ہوگا۔ مگر اپنے والدین کا مانو کے بارے میں استفسار نہ کرنا اسے ضرور متعجب کر رہا تھا۔ خود اپنے اندر بھی وہ اتنی جرت مفقود پاتا تھا کہ اس موضوع پہ ان سے کوئی بات کرتا۔ اس کی واپسی پہ ایمان اس سے یوں ملی جیسے عرصے سے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ آفندی نے 7-8 ماہ میں ہی فلم کی شوٹنگ مکمل کر لی تھی۔ پھر اس فلم کے ریلیز ہوتے ہی ایمان کو دھڑا دھڑ فلموں کی آفر ہونے لگی۔ 3-4 فلمیں اکٹھی سائن کرنے کے بعد اس نے ایک کوٹھی کرائے پہ لی اور وہاں شفٹ ہو گئی۔ اس بارے میں اس نے شہیر کو مطلع کرنے پہ اکتفا کیا تھا۔ اس وجہ سے شہیر کے دل میں خفگی سی پیدا ہوئی کہ کم از کم اسے شہیر سے اجازت ضرور لینی چاہیے تھی۔ وہ ہفتہ بھر تو منتظر رہا کہ جب وہ دوبارہ اس سے رابطہ کرے گی تو اسے ضرور باور کروائے گا، مگر اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ شہرت اور دولت کی آمد انسان کو اپنے محسنوں کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ مجبوراً اسے خود کال کرنی پڑی، مگر اس کا نمبر بند ملا۔ ہفتہ مزید گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ فون کیا، لیکن اس بار بھی اس کا نمبر بند ہی ملا۔ شاید اس نے نمبر تبدیل کر لیا ہے، اس نے سوچا، اور ایک دن اسے ملنے کے لیے اس کی کوٹھی کا رخ کیا۔ گیٹ پہ کھڑے چوکیدار کے استفسار نے اسے بدمزہ کر دیا، مگر اسے برداشت کرنا پڑا کہ وہ غریب اس سے واقف نہیں تھا۔ انٹرکام پہ اس نے شہیر کا نام بتا کے کسی سے پوچھا اور پھر اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ کار پورچ میں کھڑی کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم میں نازلی کو دیکھ کے اسے ہلکی سی حیرت اس لیے بھی ہوئی کہ اس کا انداز واضح طور پہ چغلی کھا رہا تھا کہ وہ اس گھر کی مالکن نہیں تو حصے دار ضرور ہے۔ آئیں شہیر جی، بڑے عرصے بعد زیارت کروائی۔ اس کے بولنے کے انداز نے بھی شہیر کے اندازے کی تصدیق کر دی۔ شہیر کو اس کے انداز میں پہلے والی مروت، اخلاق اور احترام کا جذبہ مفقود نظر آیا، مگر وہ نہ تو اسے ملنے آیا تھا اور نہ ہی اسے اس سے کوئی غرض تھی۔ ایمان سے ملنا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پہ کنٹرول کیا۔ بیبی تو اس وقت آرام کر رہی ہے، آپ تشریف رکھیں، کوئی چائے پانی ہو جائے۔ نہیں، بس ایمان سے ملنا تھا۔ اس کا کمرہ کون سا ہے، میں خود اسے جگا دیتا ہوں۔ شہیر کے لیے یہ عام سلوک قابل برداشت نہیں تھا۔ ایمان کے ساتھ اس کے تعلقات جس طرح کے تھے ان سے شاید نازلی واقف نہیں تھی، تبھی یوں بوگس بہانے پہ ٹرخا رہی تھی۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی، شہیر جی بتایا تو ہے بیبی آرام کر رہی ہے۔ مجھے ایمان سے ملنے کے لیے غالباً تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شہیر کا پارا بلند ہونے لگا۔ بھلا وہ کیسے؟ نازلی کے لہجے میں استہزاء کا عنصر نمایاں تھا۔ یہ تم اسی سے پوچھ لینا، وہ غصے سے بولا، اور اب براہ مہربانی مجھے اس کی خوابگاہ کا بتا دیں۔ دھیرج جناب، دھیرج، میں اس کی بہن ہوں اور میں جانتی ہوں کہ اسے کس سے ملنا ہے اور کسے میں نے ڈرائنگ روم سے چلتا کرنا ہے۔ بڑی آئی بہن، وہ کیا کہتے ہیں، کمائے میاں خانے خانہ، اڑائے میاں فہیم۔ مسٹر شہیر، پچھلے چند ماہ جو تو نے گلے ناش و گفتہ کے ساتھ گلچھڑے اڑاتے گزارے ہیں، ان لمحات میں اگر تم ایک مرتبہ بھی اس معصوم اور بے کس لڑکی سے پورا نام پوچھ لیتے تو لازماً وہ یہ کہتی ایمان علی، غزالہ علی اور شگفتہ علی کی چھوٹی بہن۔ مگر کیسے پوچھتے؟ تمہارا مطمع نظر تو حظ نفس تھا۔ ایک دوشیزہ کی لہو لہان روح اور کرچی کرچی احساسات سے تمہیں کیا واسطہ؟
نازلی کے الفاظ میں شامل نفرت اس کے لہجے سے بھی عیاں تھی۔ شہیر کے لیے یہ خبر تعجب کا باعث بنی کہ ایمان نازلی اور شگفتہ کی سگی بہن ہے، اور اگر یہ سچ تھا تو صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک منصوبے کے تحت اس کے قریب آئی تھی، اور اس کا شہیر کے قریب ہونا تینوں بہنوں کی ملی بھگت تھا۔ اپنے منصوبے میں وہ 100% کامیاب رہی تھی، اور اس بلندی تک استعمال کی جانے والی سیڑھی کی اب ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ یوں بھی ایمان جیسی نوخیز ہیروئن کے ساتھ کسی مرد کا دم چھلا کامیابی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ جب تک ایمان کو شہرت نہ مل گئی وہ اس کے ساتھ رہی، اور جب شہرت کی آہٹ سنی تو اس نے علیحدگی ہی میں عافیت سمجھی۔ اس کے ساتھ وہ جتنے دن شہیر کے قریب رہی، اس نے شاپنگ اور آؤٹنگ کی آڑ میں شہیر کے بینک بیلنس کو اچھا خاصا دھچکا پہنچایا تھا، اور وہ جو ایک بڑی کوٹھی خریدنے کی تمنا دل میں پالے ہوئے تھا وہ التوا کا شکار ہو گئی تھی۔ واہ مس غزالہ عرف نازلی صاحبہ، کتنی مظلوم اور دکھی ہو تم تینوں بہنیں، داد دینی چاہیے تمہاری معصومیت کی۔ وہ شہیر کے طنز کو خاطر میں لائے بغیر اطمینان سے بولی، غالباً تمہیں باہر جانے کا رستہ معلوم ہوگا۔ اس کا بدتمیز اور تمسخر بھرا لہجہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ دھاڑا، شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ وہ کوئی ڈرتی نہیں تھی کہ خاموش رہتی، اور پھر شہیر کے کچھ کہنے سے پہلے ایک کمرے کا دروازہ کھول کے ایمان نے باہر جھانکا۔ اسے دیکھ کے شہیر کے بگڑے تیور اعتدال پذیر ہونے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سارے ڈھکوسلے نازلی کی اپنی اختراع تھے، مگر جب وہ بولی تو شہیر کے سر پہ گویا بم پھٹ پڑا۔ اس کے کانوں میں سنسناہٹ ہونے لگی، آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے ستارے ناچنے لگے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال سکا۔ باجی، کون ہے یہ اور کیوں چلا رہا ہے؟ کم از کم شرفا کے گھر جا کے بولنے کا ڈھنگ بندے کو سیکھ لینا چاہیے۔ اپنے بارے میں ایمان کے ریمارکس اگر اس نے خود نہ سنے ہوتے تو کسی دوسرے کے کہنے پہ مر کے بھی یقین نہ کرتا۔ بھولی بھالی ہنسمکھ سیدھی سادی ایمان اسے آج کسی ڈائن سے کم نظر نہیں آئی۔ شہیر کی گویائی وقتی طور پہ سلب ہو گئی۔ یوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی جانب گھورتے پا کے ایمان دوبارہ بولی، باجی 2 ملازموں کو بلا کے اسے باہر نکالو، خامخواہ نیند خراب کر دی ایڈیٹ نے۔ یہ کہہ کے اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ نازلی نے کہا، مسٹر، تمہاری تسلی ہو گئی ہو تو تشریف لے جائیں۔ شہیر کی خاطر خواہ تسلی ہو گئی تھی، اگر وہ مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو شاید حواس کھو بیٹھتا۔ ایمان سے اس کی جذباتی وابستگی مانو جتنی تو نہیں تھی، لیکن بلا مبالغہ وہ اسے بلا شرکت غیر ذاتی چیز سمجھتا تھا۔ اندرونی ابال پہ قابو پانے میں اسے چند منٹ لگے۔ اس دوران نازلی اطمینان سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیتی رہی۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے سے طیش کا عنصر ناپید تھا۔ مس نازلی، میں نے طوائفوں کی طوطا چشمی کے واقعات لکھے پڑھے تو بہت ہیں، لیکن کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ شکریہ کہ تم بہنوں کے طفیل یہ تجربہ بھی حاصل ہو گیا۔ بہرحال بہت بھونڈا، بدتمیز اور گھٹیا انداز اپنایا ہے تم لوگوں نے کنارہ کشی کا۔ گھٹیا لوگوں کے لیے گھٹیا انداز اپنانا مجبوری بن جاتی ہے۔ نازلی اتنی آسانی سے شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہاں بس افسوس اسی بات کا ہے کہ میری رکھیل کی بڑی بہن مجھے گھٹیا کہہ رہی ہے، جو خود بھی… خیر چھوڑو، گندگی کو الٹنے پلٹنے سے بدبو ہی پھیلے گی۔ اس کے طنز کو نازلی نے ہلکے سے استہزائیہ کہے سے اڑا دیا تھا۔ شہیر کا وہاں مزید رکنا بیکار تھا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل آیا۔ تمہیں آنا پڑے گا میاں، اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آفندی مصر ہوا۔ نازلی کی کوٹھی سے وہ بمشکل گھر پہنچا تھا کہ ریحان آفندی کی کال آ گئی۔ وہ فلم کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہا تھا اور اس ضمن میں ایک پارٹی ارینج کر رہا تھا۔ شہیر نے شرکت کے سلسلے میں معذرت کرنا چاہی، مگر آفندی کا اصرار جاری رہا اور اسے مانتے ہی بنی۔ ٹھیک ہے بھیا، میں آ جاؤں گا۔ ویسے انکار کی کوئی خاص وجہ تھی؟ آفندی متجسس ہوا۔ نہیں، وہ اصل بات سے پہلو تہی کر گیا، بس ذرا طبیعت خراب تھی۔ اتنی نازک مزاجی اچھی نہیں ہوتی میاں،
ذرا سی صحت کیا خراب ہوئی، غریبوں کی پارٹی اٹینڈ کرنا بھی کارےدار بن گیا۔ حقیقت میں کسی وجہ سے نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ تو وجہ ہی پوچھی ہے نا جناب، آفندی نے کہا لگایا۔ بھیا پارٹی میں کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو مجھے سخت ناپسند ہیں، اس لیے ذرا بدمزگی سی ہوئی، سوچا پارٹی میں ہی نہ جاؤں۔ یار کون ہے وہ کم بخت، حکم کرو، انہیں بلاتے ہی نہیں ہیں۔ شہیر نے ہنس کے کہا چھوڑو بھیا، میں انہیں برداشت کر لوں گا، بلکہ یہ کوفت تو انہیں بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ گڈ، اور یاد رکھنا شوبز کی دنیا میں بہت زیادہ منافقت پائی جاتی ہے۔ چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا کے، لہجے میں جعلی مٹھاس سمو کے، بد اخلاقی پہ خوش اخلاقی کی ملمہ کاری کر کے، مکاری اور چاپلوسی سے وقت گزارا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے کردار ہیں جنہیں ہاتھ ملانے کو دل نہیں چاہتا، مگر معانقہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ ہنستے مسکراتے روشن چہرے صرف دیکھنے کی حد تک با رونق ہیں، ورنہ حقیقتاً یہ اتنے بے رونق، پھیکے اور تاریک ہیں کہ تمہاری سوچ سے بالاتر ہے۔ پہلے اگر کوئی شبہ بھی تھا تو اب ختم ہو گیا بھیا، وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ اچھا چھوڑو اس فضول بحث کو، بھابھی کو ساتھ لا رہے ہو یا نہیں؟ مانو کہ ذکر پہ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی، مگر اپنی حالت پہ قابو پاتا ہوا وہ بظاہر مسکرا کے بولا، پہلے کبھی آئی ہے کہ اب آئے گی؟ اور اب تو یوں بھی ناممکن ہے، کیونکہ وہ چند روز کے لیے راولپنڈی گئی ہوئی ہے۔ اصل میں میری آخری پارٹی تھی، تو سوچا بھابھی بھی شرکت کر لیتی، بے شک نقاب اوڑھ کے آ جاتی۔ آپ نے ڈرامہ ضرور بنوانا تھا، شہیر نے مسکرا کے کہا۔ اور آخری پارٹی کی بات مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ بس میاں اب تھک گیا ہوں، عدنان اور کامران کا اصرار بھی شدت اختیار کر گیا ہے، وہ دونوں ہر حال میں ہم میاں بیوی کو امریکہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمیہ کا شوہر بھی امریکہ میں سیٹل ہو گیا ہے، تو ہم بڈھے میاں بیوی کا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ عدنان اور کامران آفندی کے بیٹے تھے جو امریکہ میں سیٹل تھے، جبکہ سمیہ اس کی بیٹی تھی، چند ماہ پہلے ہی اس کا بیاہ ہوا تھا۔ یعنی ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ شہیر شکوہ کو نہ ہوا، نہیں اہمیت تو خیر بہت زیادہ ہے، مگر اس طرف آپ اکیلے ہیں اور دوسری جانب 3 ہیں، تو میاں چاہے گنا جائے چاہے تولا جائے، ہر صورت میں ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر وہ خون کے رشتے ہیں، اور میں منہ بولا تو فرق تو ہوا نا۔ شہیر خامخواہ کنوتیت کا شکار ہو رہا تھا۔ بات خون یا احساس کے رشتے کی نہیں ہے شہیر، آفندی سنجیدہ ہو گیا۔ اگر تم میرے سگے بھائی بھی ہوتے، جب بھی بیٹوں کا حق بھائیوں پہ فائق ہوتا ہے۔ مذاق کر رہا تھا بھیا، شہیر جلدی سے بولا، ورنہ میں خوب جانتا ہوں اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تھینکس گاڈ، آفندی نے سکھ بھرا سانس لیا، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ جواباً اس نے کہا لگا کے کہا، اداکار نہ صحیح، ڈرامے تو لکھتا ہوں۔ اور ریحان افندی کی ہنسی بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ کافی شاندار پارٹی کا اہتمام کیا تھا افندی نے، ایمان کو خوب پذیرائی ملی تھی۔ وہ سارا وقت اپنی فلم کے ہیرو کے ساتھ جڑی لوگوں سے داد وصول کرتی رہی۔ فلم کا ہیرو ایک بار شہیر کے قریب آیا تو اس وقت بھی اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ سر جی اتنے اچھے مکالمے، اتنی شاندار اور اچھوتی کہانی لکھنے کا شکریہ۔ شہیر سے پرتپاک مصافحہ کرتے ہوئے اس نے لہجے میں اخلاص سمونے کی کوشش کی، جو بہرحال اتنی ناکام نہیں ہوئی۔ یہ تم لوگوں کی اپنی محنت بھی تھی مسٹر فیروز، شہیر نے بھی شائستہ انداز میں جواب دیا۔ اس دوران نہ تو ایمان اس سے مخاطب ہوئی اور نہ شہیر نے ایسی کوئی کوشش کی۔ اس کے تاثرات سے صبح کی گفتگو کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ نازلی اور شگفتہ بھی پارٹی میں موجود تھیں، انہوں نے بھی شہیر سے مکمل بے نیازی اپنائی ہوئی تھی۔ شہیر کی عادت یوں بھی سب سے الگ تھلگ بیٹھنے کی تھی، مگر پچھلے چند ماہ سے وہ اور ایمان ہر پارٹی میں اکٹھے نظر آتے تھے۔ آج انہیں علیحدہ علیحدہ دیکھ کے کچھ لوگوں کو حیرت بھی ہوئی، اور ان کچھ میں آفندی بھی شامل تھا۔ باقی تو شہیر سے دریافت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ یوں بھی یہ بات اس فیلڈ میں عام نظر آتی ہے کہ شام کو شادی اور صبح طلاق، مگر آفندی خود کو نہ روک پایا۔ ڈنر شروع ہوا تو شہیر بریانی کی پلیٹ لے کے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا کہ اسے گھوم پھر کے کھانا پسند نہیں تھا۔ آفندی بھی اس وقت اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔
کیا وجہ ہے لڑائی کی؟ بغیر کسی تمہید اور وضاحت کے اس نے براہ راست سوال داغا، آواز البتہ اتنی پست رکھی کہ کوئی تیسرا نہ سن پاتا۔ مرغی کی ٹانگ سے زور آزمائی کرتے شہیر نے اس موضوع سے پہلو تہی کا سوچا، مگر سوال کرنے والی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ارادہ بدلنا پڑا۔ اب وہ مشہور ہو چکی ہے، ایک سپر اسٹار کے لیے میرا قرب شاید نقصان دہ ثابت ہوتا۔ مگر تم اس کے محسن ہو؟ آفندی نے حیرانی سے پوچھا۔ محسن؟ شہیر کے ہونٹوں پہ اذیت بھری مسکراہٹ ابھری۔ احسان کا بدلہ وہ اتار چکی ہے۔ میں تمہیں دکھی دیکھ رہا ہوں میاں، غالباً ایمان صاحبہ کی بے نیازی کا اثر لیا ہے جناب نے۔ شاید اس نے حقیقت کو جھٹلانا مناسب نہ سمجھا۔ میری باتیں یقیناً تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھیں۔ آفندی کے لہجے سے درستگی جھلکی۔ میں نے مفصل طور پہ بریف کر دیا تھا کہ تمہیں کس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، پھر کسی مطلبی اور خود غرض کے رویے کو دل پہ لینا سوائے بے وقوفی کے اور کیا ہے؟ احساسات بھلا نصیحت کے تابع ہوتے ہیں؟ شہیر صاف گوئی سے بولا۔ وہ کیا کہتے ہیں، دل پہ کسی کو اختیار نہیں ہوتا۔ جی کر رہا ہے تمہارے کان کھینچوں، بے وقوف نہ ہو تو۔ ایسی سختی اور درستگی کسی اپنے کے لہجے میں ہی ہو سکتی تھی۔ شہیر شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، بھیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں کی مکاری اور خود غرضی کو معصومیت اور بھول پن کے لبادے میں وہ کیسے لپیٹ لیتے ہیں؟ ان کی کمینگی، گھٹیا بازاری پن سراسر اپنائیت اور خلوص کا تاثر دیتا ہے، اور جب حقیقت کھلتی ہے تو پچھتاووں کی آگ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ یاد ہے میں نے اس دن کیا کہا تھا کہ کسی کو اپنا سمجھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا؟ جی، اور آپ نے جس بات سے منع کیا تھا میں نے وہی کیا۔ آفندی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو آئندہ احتیاط کرنا، میں اسے چھوڑوں گا تو نہیں۔ شہیر نے دانت پیستے ہوئے ارادہ ظاہر کیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرنے والے۔ آفندی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ یہ ایک اور غلطی ہوگی بھیا، اس نے آفندی قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں کہہ رہا ہوں ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ یہ سپر اسٹاری چند دن کا کھیل ہوتی ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو اور تماشا دیکھو۔ تمہارا فن سدا بہار ہے، اس کے پاس عارضی صورت ہے، اور یاد رکھنا اس قسم کی مطلب پرستیوں کا انجام بہت بھیانک ہوا کرتا ہے۔ بھیا میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کہتے ہوئے اسے معصوم مانو بھول گئی۔ شاید نادانستگی میں کسی کا دل دکھایا ہوگا میاں۔ آفندی کی بات پہ اچانک اس کے ذہن میں مانو کا افسردہ چہرہ ابھرا اور اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ اسی وقت شہاب مرزا وہاں آ نکلا۔ کیا ٹپس دے رہے ہو شہیر صاحب کو بھائی؟ کچھ ادھر بھی نظر کرم ہو جائے۔ آئیں شہاب صاحب بیٹھے۔ آفندی نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ ہم بس نارمل گپ شپ کر رہے تھے، اور پھر شہیر کو میری ٹپس کی کیا ضرورت، یہ اپنے کام میں ماہر ہے۔ شہاب مرزا کہا لگا کے بولا، تو ہمیں مستفید فرمائے نا اپنے تجربات سے، ہم تو ماہر نہیں ہے نا۔ ریحان آفندی ترکی بترکی بولا، کسر نفسی ہے آپ کی، ورنہ اب تک میں خود جناب سے رہنمائی لیتا رہا ہوں۔ اور وہ تینوں ہنس پڑے۔ اسی وقت چند پروڈیوسر اور ہدایت کار ٹائپ بندے وہاں مزید پہنچ گئے، اور شہیر نے کھسک جانا ہی مناسب سمجھا۔ پارٹی کے اختتام پہ آفندی نے اسے جانے کی اجازت نہیں دی۔ سب کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک اسے سمجھاتا رہا۔ آخر میں وہ اسے کہہ رہا تھا، یاد رکھنا میاں، اپنے جذبات ہمیشہ قابو میں رکھنا، اور نادانستگی میں کسی کا اعلی کار نہ بن جانا۔ اس فیلڈ میں شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی بدنامی آسانی سے گوارا کر لی جاتی ہے۔ بعض ہیروئنیں جان بوجھ کے ایسی حرکت کرتی ہیں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ وہ کیا کہتے ہیں، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ دور کیوں جائیں، ہماری ہی ایک واجبی سی اداکارہ جس کے کریئر پہ نہ تو کوئی خاص فلم ہے، نہ وہ صورت کے لحاظ سے کوئی ملکہ حسن ہے، بلکہ اداکاری کے میدان میں بھی گئی گزری ہے۔ اس کے باوجود ملک کا بچہ بچہ اس کے نام سے واقف ہے۔
اور وجہ یہی ہے کہ پڑوسی ملک میں جا کے اس نے اپنی عزت اور حیا کا تو جو جنازہ نکالا اسے چھوڑو، اپنے وطن کی حرمت اور آن کو داغدار کرنے کی کوشش کی، صرف سستی شہرت حاصل اور میڈیا کا موضوع بنے رہنے کے لیے۔ یعنی پہلے تو اپنی حیا سوز تصاویر رسالے کے سرے ورق کے لیے کھنچوائیں، اور رسالے کی اشاعت کے بعد اس پہ مقدمہ درج کر کے لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کروا دی۔ اور یہ صرف ایک نہیں ہے، اس قسم کے کرداروں سے یہ فیلڈ بھری پڑی ہے۔ کسی نے حیا سوز تصاویر کھنچوا کے لوگوں کی توجہ حاصل کی تو کوئی خود کو اغوا کروا کے میڈیا کا موضوع بنی، اور کسی نے کسی مشہور شخصیت کے ساتھ اپنے غلط تعلقات کو ہوا دے کے شہرت حاصل کی۔ اس لیے میری جان، جو قدم اٹھانا خوب سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کے اٹھانا۔ میں آپ کے احکامات کو مد نظر رکھوں گا بھیا۔ آفندی اسے اپنے بڑے بھائی کی مانند ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اوکے، اب رات کافی گزر چکی ہے، گھر جا کے آرام کرو، شاید کوئی تمہارا منتظر ہو۔ بتایا تو ہے، میری بیوی راول پنڈی گئی ہوئی ہے۔ سوری، خیال نہیں رہا۔ آفندی نے معذرت چاہی۔ پھر یہیں پہ آرام کر لو، یوں بھی رات 2-3 گھنٹوں کی مہمان ہے۔ نہیں، میں چلوں گا۔ شہیر جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر آفندی سے الوداعی مصافحہ کر کے باہر نکل آیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر پہ تھا۔ بستر پہ لیٹتے ہوئے نازلی کی استہزائیہ گفتگو اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ ایمان کا بیگانہ رویہ رہ رہ کے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ اسے شدت سے کسی ایسے غم گسار کی ضرورت محسوس ہوئی جس کے کندھے سے لگ کے وہ اپنے زخمی احساسات اور لہو لوہان جذبوں کا مداوا کرتا، کوئی ایسا جو اس کا بالکل اپنا ہوتا، جو اس کے جذباتی استحصال کی چارہ گوئی کرتا۔ گویا آفندی کی نصیحتیں اور مشورے اس کے لیے مشعل راہ تھے، مگر وہ شہیر کو سرپرست سا لگتا تھا۔ اس سے تو شہیر نے مانو کی خفگی کی بات بھی چھپائی ہوئی تھی، اور پھر شہیر کو جو غم تھا اس کا مداوا کوئی عورت ہی کر سکتی تھی، کوئی ایسی عورت جس کے دل میں شہیر کی محبت معجزن ہوتی، اور ایسی اس دنیا میں ایک ہی تھی جسے وہ ناراض کر چکا تھا۔ اس وقت اسے اپنا رویہ یاد آیا کہ ایک بازاری عورت کی خاطر اس نے مانو پہ کتنا ظلم ڈھایا تھا۔ ایک شوہر پرست عورت کے لیے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا شوہر اپنے گھر میں غیر عورت کے ساتھ ایک کمرے میں رات گزارے، ایک ایسی عورت جس کا مطمع نظر ہی اس کی بیوی کو نیچا دکھانا ہو۔ شہیر کو لگا وہ مانو کو ناقابل تلافی دکھ سے ہمکنار کر چکا ہے، ایسا دکھ جس کا مداوا ناممکن ہے، ایسا درد جو لا علاج ہو، ایسی سبکی جس کے نقوش انمٹ ہو۔ کاش حوث نے میری آنکھوں پہ پٹی نہ باندھی ہوتی۔ اس کے دل سے آہ نکلی اور اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوتے چلے گئے۔ اپنے غم اور دکھ کو بھول کے وہ مانو کے درد کو محسوس کر کے تڑپنے لگا۔ اچھا بتاؤ نا، اگر بہت سی دولت اور شہرت مل جائے اور مجھ سے بھی خوبصورت لڑکیاں تمہیں میسر آ جائیں تو کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ اس کے ذہن میں مانو کا سوال گونجا۔ جواباً اس نے بڑی سختی سے مانو کے اندیشوں کو جھٹلایا تھا، مگر وقت آنے پہ اسے سارے وعدے بھول گئے۔ اسے یاد آیا مانو نے کہا تھا، تمہاری ساری ضرورتوں کا خیال رکھوں گی، بس تم میری جگہ کسی دوسری عورت کو نہ دینا، کبھی مجھے نظر انداز نہ کرنا، کسی عورت کو مجھ پہ ترجیح نہ دینا، اس کے علاوہ مجھے کچھ درکار نہیں۔ اور اس نے وعدہ کر کے وقت آنے پہ اس سے الٹ کیا تھا۔ مانو اس کے لبوں سے کراہنے کے انداز میں نکلا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس سے گفتگو کرنے لگا۔ تو نے عہد نبھایا پورا، میں وعدوں کا کچا نکلا۔ ہاں مانو، میں تیری نظروں سے گر چکا ہوں، اس قابل ہوں کہ مجھ سے نفرت کی جائے، مجھے دھتکارا جائے، میری محبت جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئی، سارے دعوے ریت کے گھروندے نکلے، میرے وعدے کبھی پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ مانو میں تمہاری نفرت اور باس پرس کے بھی لائق نہیں۔ وہ ہچکیاں لے کے رونے لگا۔ اس اعلیٰ ظرف لڑکی نے اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ ایسا ظلم کیوں کر رہا ہے، اور پھر وہ پچھلے سال بھر اس سے غافل تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آیا مانو نے کسی بچے کو جنم دیا تھا یا بچی کو۔
کیونکہ خفا ہو کے شہیر کے گھر سے نکلتے وقت وہ امید سے تھی، لیکن ایمان کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے اس سے اتنا بھی نہیں ہو سکا تھا کہ اپنے ہونے والے بچے کی ہی سنگن لے لیتا۔ اچانک اسے لگا کہ غم کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، پچھتاوے کی آگ الاؤ کا روپ دھار چکی۔ اس عالم میں کسی ایسے غم گسار کی طلب مزید بڑھ گئی جس کے سامنے وہ جی کا بوجھ ہلکا کر سکتا۔ شکیل جیسے دوست کو بھی وہ کھو چکا تھا۔ شاید میری بپتا سن کے اسے ترس آ جائے۔ اس نے موبائل فون نکال کے اسے کال کرنے کا سوچا، مگر پھر اسے نمبر ڈائل کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اس کی خودداری اور انا کسی کے سامنے جھکنے پہ تیار نہیں تھی۔ اگر شکیل اس کی کال ریسیو نہ کرتا یا اٹینڈ کر کے طنز و تشنیع سے اس کا کیا یاد دلاتا تو شاید وہ یہ توہین برداشت نہ کر پاتا۔ اسے لیٹا نہ گیا اور وہ اٹھ کے ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ کھڑکی کے پردے کے ساتھ سلی چوڑیوں پہ پڑی۔ وہ قریب ہو کے انہیں دیکھنے لگا۔ ملازمہ نے ایک بار انہیں ہٹانے کی بابت دریافت کیا تھا، مگر شہیر نے سختی سے اسے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس بات سے اس وقت وہ خود بھی ناواقف تھا، مگر اب اس کیوں کا جواب اسے مل گیا تھا کہ مانو کی محبت شروع دن سے اس کے دل میں بسی تھی۔ وقتی طور پہ بھٹکنے کے باوجود وہ اسے اتنی ہی شدت سے چاہتا تھا۔ دل میں نہا چاہت اس وقت ظاہر ہوئی جب وہ اس کی دسترس سے دور ہو گئی۔ جب تک مانو کا حصول اسے مشکل نظر آتا رہا، وہ اس کی چاہت میں دن رات سلگتا رہا، مگر جب وہ حاصل ہو گئی تو اس کی قدر نہ کر سکا۔ شوبز کی آوارہ اور آزاد خیال لڑکیاں صرف اپنے مقصد کی خاطر اس کے قریب ہوئیں، اور وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ کسی منفرد شخصیت کا مالک ہے، اس قابل ہے کہ اسے چاہا جائے۔ اس کی غلط فہمی نازلی شگفتہ اور ایمان نے بڑی آسانی سے رفع کر دی تھی۔ اسٹڈی روم سے نکل کر وہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہیں بیٹھ کے اس کی مانو اسے دیکھا کرتی تھی، وہ مانو جو اب اس کی نہیں رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ ایک دفعہ اس نے وہاں کشن پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اسے کشن پہ بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی، اور یقیناً اس دن اسے کشن اٹھانا یاد نہیں رہا تھا، مگر شہیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ وہ کشن وہاں کیوں پڑا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید صوفے وغیرہ جھاڑتے ہوئے مانو نے وہاں رکھ دیا ہوگا۔ صبح کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس کے قدم باتھ روم کی طرف اٹھ گئے۔ جانے کتنے عرصے سے وہ نمازیں پڑھنا ترک کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دل میں ندامت کا بوجھ لیے مسجد کی طرف گامزن تھا۔ انسان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، آخری آسرا تو وہی ہے، اور انسان چاہے بھی تو اس کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں کھٹکھٹا سکتا جہاں اس کے دکھوں کا مداوا ہو سکے۔ مسجد سے واپس آ کے اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، اور اس مرتبہ وہ کامیاب رہا۔ پچھلے چند دن سے اس کی طبیعت لکھنے کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ قلم پکڑتے ہی مانو کی یادیں امٹ پڑتی، اور وہ قلم رکھ کر پردے سے سلی چوڑیوں کو گھورتا رہتا۔ گھر سے نکلنا تقریباً اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اب مسجد تک جاتا، نماز پڑھ کے واپس آ جاتا۔ ریحان آفندی امریکہ جا چکا تھا۔ اس کا جی لاہور سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ مستقل پنڈی شفٹ ہونے کا سوچنے لگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پنڈی جا کے کیا کاروبار کرتا۔ اسکول کی نوکری اس نے چھوڑ دی تھی، لکھنے پڑھنے کے علاوہ اسے کچھ آتا نہیں تھا۔ آخر کیا کرتا وہاں جا کے؟ اور پھر مانو کے روٹھنے کے بعد وہ بمشکل چند مرتبہ گھر جا سکا تھا۔ ماں باپ کا خفگی بھرا رویہ اسے نادم کر دیتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس سے مانو کی بابت دریافت نہیں کیا تھا، مگر وہ بچہ تو نہیں تھا کہ ان کے احساسات سے انجان ہوتا۔ اس کے والد ماسٹر سلیم کو تو رسمی الیک سلیک کے علاوہ اس سے بات چیت گوارا ہی نہیں تھی۔ دونوں بچے بھی اس سے مانوس نہیں تھے۔ لے دے کے ایک ماں تھی جو اس کی ضرورتوں کا خیال بھی کرتی تھی اور جھٹ بیٹھ کے اس کے ساتھ بات بھی کر لیتی تھی۔ گھر میں بھی وہ اپنے کمرے تک محدود رہتا اور اگلے دن واپس چل پڑتا۔ اس دن بیڈ روم کی صفائی اسے سوجی اور وہ جھاڑو لے کے وہاں پہنچ گیا۔ مانو کے جانے کے بعد اس نے بیڈ روم کو مستقل لاک کر دیا تھا۔ اپنے اس وقت پہنے ہوئے کپڑے اور جیولری مانو اسی طرح بیڈ پہ پھینک گئی تھی۔ پہلے وہ ہر ہفتے اپنی نگرانی میں ملازمہ سے صفائی کرواتا تھا۔ آج اس کا دل کر رہا تھا تو وہ خود شروع ہو گیا۔
ایمان نے 2-3 مرتبہ بیڈ روم میں شفٹ ہونے کی ضد کی تھی مگر وہ ٹال گیا تھا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب بھی شاید اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کیوں ایسے تھے جنہیں کھوجنے میں وہ ناکام رہا تھا۔ وہ بمشکل صفائی سے فارغ ہوا کہ موبائل بجنے لگا۔ شہاب مرزا کی کال آ رہی تھی۔ جی مرزا صاحب، اس نے کال ریسیو کی۔ شہیر صاحب، کام کہاں تک پہنچا؟ فی الحال تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا ہوں مرزا صاحب، وہ صاف گوئی سے بولا۔ بھائی، آپ کے مکالموں کا انتظار ہے اور میرا ارادہ تو اس جمعے سے شوٹنگ کی ابتدا کرنے کا تھا۔ اچھا، ڈرامے کی ہیروئن کا چناؤ کر لیا ہے؟ بات فائنل تو نہیں کی مگر وہی ہوگی جسے آپ نے تلاش کیا تھا، شگفتہ علی۔ اور اگر میں کہوں کہ اسے مرکزی کردار نہ دیں تو؟ شہیر کے اندر انتقامی جذبے نے سر ابھارا۔ دیکھیں شہیر صاحب، ہمارے تعلقات اس نہج کے تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو ٹال نہ سکیں، مگر پھر بھی میں آپ کی بات کو ٹالوں گا نہیں۔ البتہ حیرانی ضرور ہے کہ وہ لڑکی جو خود آپ نے متعارف کروائی، اس کی راہ میں روڑے اٹکانا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ شہاب صاحب، جو بات آپ کو تسلیم ہے وہ اسے نہیں ہے جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے۔ تو نہ ہو، آپ کا مقصد احسان جتلانا تو نہیں تھا نا؟ اور بالفرض وہ کسی گستاخی کی مرتکب ہو چکی ہے تو تعلقات منقطع کرنا ہی کافی رہے گا۔ خام خواہ مقابلے میں آپ کی شہرت اور نیک نامی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شہاب صاحب، میری بس اتنی کوشش ہوگی کہ میرے لکھے ہوئے مکالمے اس کی زبان سے ادا نہ ہوں۔ شہیر کے لہجے میں ترشی سی در آئی۔ تو بھائی، فلم اور ڈرامہ بنانے والے آپ سے پوچھ کے تو کاسٹ تشکیل دینے سے رہے۔ شکیل مرزا نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ جو مجھ سے ڈرامہ یا فلم لکھوانے کا متمنی ہوگا اسے کم از کم اتنی بات تو ماننی پڑے گی کہ کاسٹ میں شگفتہ یا اس کی بہنیں شامل نہ ہوں۔ شہیر اپنی بات پہ اڑ گیا تھا۔ شہاب مرزا ہنسا۔ تو لکھاریوں کا کوئی کال تو نہیں ہے؟ میں نے یہ کب کہا؟ شہیر کو اس کی ہنسی ناگوار گزری۔ یعنی میں اگر مصر رہتا کہ شگفتہ کاسٹ میں شامل رہے گی تو آپ مکالمے نہ لکھتے۔ شہاب مرزا کو بھی اس کا بدلا ہوا لہجہ کھل گیا۔ آف کورس، شہیر ہٹ دھرمی سے بولا۔ جواب دیتے وقت تعلقات کا ہی کچھ بھرم رکھ لیتے۔ شہاب کو اس کے جواب پہ دکھ ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے تعلقات اس نہج کے نہیں کہ ایک دوسرے کی بات ٹال نہ سکیں۔ شہیر نے اس کا کہا لوٹایا۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو کہا تھا کہ آپ کی بات ٹالوں گا نہیں۔ شہاب مرزا نے صفائی پیش کی۔ شہاب صاحب، معافی چاہوں گا مگر حقیقت یہی ہے۔ شہیر اپنے کہے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ مسٹر شہیر، شگفتہ نہ تو اس ڈرامے کے لیے ناگزیر تھی، نہ میں نے اسے آفر کی تھی، بلکہ آپ کے کہنے پہ میں اسے سائن کرنے کا ارادہ ترک کرنے والا تھا۔ لیکن جس طرح سے آپ نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ عزت نفس میری بھی ہے اور کسی کا خشک اور دو ٹوک رویہ مجھے بھی برا لگتا ہے۔ میں کسی کو غلط فہمی میں رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ شہیر نے اس کے شکوے کو خاطر میں نہیں لایا۔ اوکے مسٹر شہیر، میں آپ کا لکھا ڈرامہ واپس بھجوا دیتا ہوں۔ معاوضے کی ادائیگی یوں بھی مکالمے کی تکمیل پہ ہونا تھی۔ سوری، آئندہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ شہاب مرزا کے لہجے سے سخت قسم کی خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ تھینکس کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ گو شہاب مرزا سے اس کے تعلقات کافی اچھی نوعیت کے تھے، مگر اس وقت بات کا رخ کچھ ایسی سمت اختیار کر گیا کہ وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آیا۔ نہ اس نے پرانے تعلقات خاطر میں لائے، نہ اپنے سود و زیاں کا ہی سوچا، اور پھر اس ضد نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ اس نے شہاب مرزا کی کال منقطع کرتے ہی فصیح عالم کا نمبر ملا لیا۔ جی شہیر صاحب، کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ غالباً آپ نے بقایا نصف مکالمے مکمل کر دیے ہیں۔ وہ تو ہو جائیں گے فصیح صاحب، اس وقت ایک بات پوچھنا تھی۔ جی ضرور۔ فلم میں مرکزی کردار کون ادا کر رہا ہے؟ فیروز، اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرانی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہیروئن کون ہے؟ شہیر نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ایمان علی۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جواب گول کرتے ہوئے شہیر نے پوچھا، فلم کی شوٹنگ تو شروع نہیں ہوئی؟ فی الحال تو نہیں ہوئی، بس چند دن میں ہوا چاہتی ہے۔ تو ایسے ہے فصیح صاحب کہ میں کچھ وجوہات کی بنا پہ مکالمے نہیں لکھ سکوں گا۔
آپ مہربانی فرما کے میرے لکھے ہوئے مکالمے واپس بھیج دینا، اور اگر مکالموں کے بغیر فلم کی کہانی ناقابل قبول ہو تو وہ بھی واپس کر دینا، معاوضہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ خدا خیر کرے شہیر صاحب، بڑا اکھڑا اکھڑا لہجہ ہے، اور کون سی خاص وجہ ہو گئی مکالمہ نہ لکھنے کی؟ شاید جواب دینا مجھے پسند نہ ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں ترشی کا اثر نمایاں تھا۔ او بھائی، کچھ پتہ تو چلے کون سی خطا ہو گئی ہم سے؟ فصیح کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وجہ جاننی ضروری ہے؟ شہیر ایمان علی سے اپنی دشمنی صیغہ راز میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ہاں، کیونکہ اس کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے۔ ایمان علی، وجہ ہے ایمان علی، جس فلم میں یہ محترمہ جلوہ گر ہوں گی اس کے مکالمے کم از کم میں نہیں لکھ سکتا۔ شہیر نے حقیقت پھوٹ دی۔ عجیب بات ہے، ایمان سے دشمنی کا بدلہ ہم سے لے رہے ہو، آپس کی رنجش میں ہمیں تو نہ گھسیٹو یار۔ فصیح صاحب، آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے اس کے علاوہ اداکاراؤں کا ملنا مشکل ہو۔ اس سے کئی گنا اچھی اور طرح دار لڑکیوں سے فلمی صنعت بھری پڑی ہے۔ شاید یہی بات وہ لکھاری کے متعلق کہے۔ فصیح نے لگی لپٹی رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ شہیر اس صاف گوئی کا برا منائے بغیر بولا، صحیح کہا، وہ کہنے کا حق رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی عرض کی تھی کہ آپ کسی دوسرے مصنف سے رجوع کریں۔ دیکھیں شہیر صاحب، آپ زیادتی کر رہے ہیں، شوٹنگ کی ساری تیاریاں مکمل ہیں، یوں آخری وقت میں آپ کا انکار بہت بڑی بدشگونی ہے۔ فلم میں کسی اداکار یا اداکارہ سے کیا ہوا معاہدہ منسوخ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی وجہ تو ہونا معاہدے کی منسوخی کی۔ اگر میرا انکار کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ بصد شوق دوسرا مصنف تلاش کر لیں۔ ٹھیک ہے محترم، پھر فلم بھی وہی لکھ دے گا، فصیح جھلا کے بولا۔ جائز بات ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ فلم کا مسودہ واپس بھجوا دیں، میں وصول شدہ معاوضے کا چیک مسودہ لانے والے کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ اور شہیر کی بات ختم ہوتے ہی فصیح نے بغیر الوداعی کلمے کے رابطہ منقطع کر دیا۔ فصیح عالم سے بات ہوئے 3 دن گزر گئے تھے۔ اس نے نہ تو فلم کا مسودہ واپس بھیجا تھا اور نہ ہی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ عجیب بے کیف اور بے مزہ دن گزر رہے تھے۔ لگتا تھا زندگی کی رونقیں ہی ختم ہو گئی ہوں۔ مانو کی یاد میں ایک الگ محاذ کھولا ہوا تھا، جہاں اس سے علیحدگی کے تصور سے اس کا سانس رکنے لگتا، وہیں منانے کے خیال سے پیشانی ارکالود ہو جاتی۔ آخر وہ کیا منہ لے کے جاتا ماسٹر سعید احمد کے پاس؟ اس کی ساس عائشہ خاتون بہت نفیس، نرم خو اور درگزر کرنے والی عورت تھی، مگر شہیر کا جرم بھی تو اتنا گھٹیا تھا کہ وہ ان کا سامنا نہ کر پاتا۔ سب سے بڑا مسئلہ مانو کا تھا، کیا وہ اس کا سلوک معاف کر پاتی؟ بھلے والدین کی منشا پہ وہ اس کے ساتھ آ جاتی، مگر ریزہ ریزہ اور بکھری مانو کو وہ کیسے سمیٹتا؟ اس کی شخصیت اور کردار مانو کے سامنے مسخ شدہ اور کریہی حالت میں کھل چکا تھا۔ اب پہلے والی محبت اور چاہت فقط قصہ پاری نہ تھی۔ اس نے مانو کی محبت کا جو حشر کیا تھا وہ تصور ہی سے ماورا تھا۔ ایک غیر عورت کو مقابل پا کے اس نے شہیر کے قدموں میں جھکنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس کے پسندیدہ لباس میں سج دھج کے اسے اپنی بے لوث چاہت اور مدام رفاقت کا یقین دلانے کے لیے وہ کتنی حسرت، امید اور تمنا سے اس کی جانب بڑھی تھی، مگر اس نے نفسانی خواہشات کا پلو تھام کے اس کا فخر اور غرور خاک میں ملا دیا۔ ایک بازاری عورت سے ہارنا وہ کیسے برداشت کر پاتی؟ یہ بات اسے اور زیادہ دکھی اور غمگین کر دیتی تھی کہ ایمان اس کے موبائل فون سے مانو کو چیلنج کر چکی تھی۔ گو اس بات کا ایمان نے بہت بعد میں اعتراف کیا، اور طرفہ تماشا یہ کہ اس کے بعد بھی وہ ایمان سے تعلقات منقطع نہیں کر سکا۔ انہی پہم سوچوں میں وہ رات کی نیند اور دن کا آرام کھو بیٹھا تھا۔ رائٹنگ سے بھی اس کا دل اچاٹ رہنے لگا تھا۔ کوئی دوست غم گسار ایسا نہ دکھتا جس سے وہ دل کا حال کہہ پاتا۔ ملازمہ کھانے کا پوچھنے آئی تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بس چائے لے آؤ، اور وہ جی صاحب کہتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ ملازمہ کے چائے لانے سے پہلے چوکیدار نے مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بھیج دو، کہتے ہوئے اس نے انٹر کام کا ریسیور رکھ دیا۔ السلام علیکم، یہ کہہ کے دونوں اندر داخل ہوئے۔ وہ دونوں آدمی اس کی صورت سے آشنا تھے۔
ان میں ایک فصیح عالم کا سیکرٹری اور دوسرا رفیع عالم کا سیکرٹری تھا۔ رفیع عالم کے سیکرٹری کو دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا، مگر وہ حیرانی ظاہر کیے بغیر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آئیں جناب۔ اس نے فردن فردن دونوں سے مصافحہ کر کے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھینکس کہتے ہوئے دونوں بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے شہیر نے ملازمہ کو بلا کے ان کے لیے چائے کا بتایا، پھر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہیر صاحب، ہم مسودے لے کے حاضر ہوئے تھے۔ فصیح عالم کے سیکرٹری رفیق نے گفتگو کی ابتدا کی۔ مسودے کہ مسودہ؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوا۔ وہ جی، میں بھی فلم کا مسودہ اور مکالمے لایا تھا۔ رفیع عالم کے سیکرٹری اسد خان نے اس کی حیرانی دور کرتے ہوئے کہا۔ رفیع صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی ایمان علی کو ہی سائن کیا ہے، اور آپ چونکہ کسی ایسی فلم کے مکالمے لکھنے کے لیے راضی نہیں جس میں ایمان بی پرفارم کر رہی ہوں، تو اس نے مناسب سمجھا کہ آپ کی سٹوری اور مکالمے واپس کر دیے جائیں۔ رفیع عالم فصیح عالم کا سگا بھائی تھا۔ الگ الگ فلم کمپنیوں کے مالک ہونے کے باوجود رفیع نے بھائی کے کہنے پہ اس کی فلم کا مسودہ واپس کر کے گویا اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ رفیع کو اس نے کہانی اور مکالمے مکمل کر کے بھجوائے ہوئے تھے، اس سے معاوضہ بھی وصول کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے رفیع سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، لیکن اس کی جانب سے پہل نے شہیر کی انا کو ٹھیس پہنچائی۔ اپنی اندرونی کیفیت پہ قابو پاتے ہوئے وہ نارمل لہجے میں بولا، رفیع عالم صاحب کا شکریہ ادا کر دینا، کہنا یہ احسان یاد رہے گا۔ اسی وقت ملازمہ چائے اور لوازمات کی ٹرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ شہیر نے اسے چیک بک لانے کو کہا۔ چائے کے برتن ٹیبل پہ رکھ کے وہ سر ہلاتے ہوئے شہیر کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ چائے پی کے شہیر نے 2 چیک مطلوبہ رقم کے کاٹ کے ان کے حوالے کیے اور فلم کی کہانی اور مسودے ان سے وصول کر لیے۔ 1 تاریخ پہ وہ گھر میں خرچ کی رقم نہیں بھیج سکا کہ اس کے اکاؤنٹ میں واجبی سی رقم ہی بقایا رہ گئی تھی۔ اپنی رقم وہ ایمان کی شاپنگ اور ناز برداریوں پہ اڑا چکا تھا۔ اس سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ کچھ لکھ ہی نہیں سکا۔ جو لکھا تھا وہ انتقامی کارروائی کی نظر ہو گیا۔ معذرتی فون پہ اس کے والد نے فقط یہ کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہمارا گزارا اچھا چل رہا ہے۔ اس سے اگلے ماہ بھی خالی گزرا۔ اپنی عادت کے برخلاف اس نے 2-3 فلم سازوں سے بات کی، کچھ ڈرامہ نگاروں سے بھی رابطہ کیا، مگر فصیح عالم اور شہاب مرزا نے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے اس کے خلاف باقاعدہ محاذ کھول رکھا تھا۔ شاید انتقامی کارروائی کی بات نازلی سسٹرز تک بھی پہنچی ہوئی تھی کہ وہ بھی اس کے خلاف سرگرم عمل ہو گئی تھیں۔ 1-2 چھوٹے فلم سازوں نے فلم کے مسودے میں دلچسپی ظاہر کی تھی، مگر انہوں نے جس معاوضے کی پیشکش کی تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اگلی 1 پہ اس نے آخری جمع پونجی سے کار میں پیٹرول ڈلوایا اور ایک شو روم میں پہنچ گیا۔ کار بیچ کے اس نے آدھی رقم والد کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی۔ بقایا رقم سے اس نے ایک نئی بائک خریدی۔ گھر پہنچ کے اس نے چوکیدار اور ملازمہ کو تنخواہ اور تھوڑی سی اضافی رقم دے کے فارغ کر دیا کہ اب وہ ملازم افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مزید 1 ماہ کی مسلسل ناکام کوششوں کے بعد جب وہ مکمل مایوس ہو چلا تھا کہ ایک نئے فلم ساز نے از خود اس سے رابطہ کیا۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی کرن کا نظر آنا اسے خوش کر گیا۔ اگلے دن وہ اس کے دفتر میں تھا۔ رسمی مصافحے کے بعد وہ صوفہ سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، پلیز بیٹھیں شہیر صاحب۔ وہ تقریباً شہیر کا ہی ہم عمر تھا۔ فہیم نام کا وہ جوان سال فلم ساز اپنے کریئر کی پہلی فلم بنانے جا رہا تھا۔ شہیر تھینکس کہہ کے بیٹھ گیا۔ فلم کا مسودہ لائے ہیں؟ اس کے پوچھنے پہ شہیر نے فلم کا مسودہ ہینڈ بیگ سے نکال کے اس کی جانب بڑھا دیا۔ مسودہ لے کے وہ اس پہ سرسری نظر دوڑانے لگا۔ شہیر صاحب، آپ واقعی بہت اچھا لکھتے ہیں۔ بہرحال معاوضہ طے کر لیا جائے؟ بالکل، آپ بتائیں۔ شہیر پچھلے 2-3 ماہ سے کافی خجل ہو رہا تھا اور اس میں پہلے والا اعتماد مفقود ہو چکا تھا، اس لیے اس نے فہیم ہی کو معاوضہ طے کرنے کی دعوت دی۔ نہیں جناب، میرے لیے یہ طے کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ میری پہلی فلم ہے، جبکہ آپ کا آئے روز کا کام ہے۔ بس جو دوسروں سے لیتے ہیں وہ مجھے بھی بتا دیں۔ 1 لمحہ سوچ کے شہیر نے اپنا معاوضہ بتا دیا اور پھر فہیم نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے اطمینان بھرا سانس لیا، مگر یہ اطمینان اس وقت ہوا بن کے اڑ گیا جب دروازہ کھول کے ایمان اندر داخل ہوئی۔ تمہاری میٹنگ ختم ہوئی کہ نہیں؟ وہ فہیم سے جس انداز میں مخاطب ہوئی تھی
وہ ان کے درمیان گہری بے تکلفی کو ظاہر کر رہا تھا۔ میں بس فارغ ہی ہوں ہنی، فہیم سرت سے بولا، ایک سائن کرنے ہیں اور چلتے ہیں۔ اسی وقت ایمان علی نے صوفے پہ بیٹھے شہیر کی طرف متوجہ ہو کے کہا، حالانکہ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ چکی تھی، مگر اس کا انداز ایسے تھا جیسے اسی وقت شہیر پہ اس کی نظر پڑی ہو۔ وہ شوخی سے بولی، ہائے مسٹر شہیر، ہاؤ آر یو؟ جواباً اس نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ ارے آپ تو غالباً پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، میں نے سوچا مجھے تعارف کروانا پڑے گا۔ فہیم کے لہجے میں چھلکتی حیرانی کا مصنوعی پن شہیر کی باریک بین نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ بہرحال پھر بھی روایت نبھاتے ہوئے کہہ دیتا ہوں، شہیر صاحب ان سے ملیے، مس ایمان علی، جو میری پہلی فلم کی ہیروئن ہے۔ اس تعارف کے ساتھ ایک خصوصی درخواست بھی کروں گا کہ آپ فلم کی ہیروئن کے مکالموں پہ نظر ثانی فرما کے انہیں مزید جاندار بنائیں، بس یوں کہ ہیروئن فلم میں چھائی نظر آئے۔ شہیر نے ایمان علی کے چہرے کی طرف دیکھا جس پہ فاتحانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ شہیر کے اندر کشمکش شروع ہو گئی۔ اس کی انا اور خودداری ایک بہت بڑے امتحان کی زد میں تھی۔ اس نے ہار جانے کا سوچا، شکست تسلیم کرنے میں ہی اسے عافیت نظر آئی۔ دولت کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ ایمان علی اسے ٹھکرا کے پہلے بھی اس کی توہین کا باعث بنی تھی۔ ایک توہین اور سے ہی، ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کوئی چوری نہیں تھی، ڈاکہ نہیں تھا، کسی کے مال پہ ناحق قبضہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی شہ سوار کے رستے پہ گہری کھائی آ جائے تو اسے عبور کرنے کے لیے وہ چند قدم پیچھے ہٹتا ہے تاکہ کھائی عبور کرنے کے لیے لمبی چھلانگ لگا سکے، وہ بھی اگر وقتی طور پہ کسی مصلحت کے تحت اپنے کہے سے ہٹ جاتا تو کیا مذائقہ تھا۔ اور پھر جانے کتنی دیر بعد اسے فہیم کی آواز سنائی تھی، شہیر صاحب خیر تو ہے، کس سوچ میں کھو گئے؟ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ فہیم صاحب میں معذرت چاہوں گا، میں یہ سودا منسوخ کرتا ہوں۔ شاید آپ کو حیرانی ہو لیکن جس فلم میں مس ایمان کام کریں گی وہ کم از کم میری لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ بات کرتے ہوئے اسے لگا کہ ایک بہت بھاری بوجھ اس کے سر سے اتر گیا۔ وہ اپنی نگاہوں میں گرنے سے بچ گیا۔ شاید اس فلم کا معاوضہ ہمیشہ اس کے ضمیر پہ بوجھ بنا رہتا۔ اور پھر اپنی بات کا اثر اسے ایمان کے چہرے پہ نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پہ نظر آنے والی استہزائیہ ہنسی بھاپ بن کے اڑ گئی۔ چہرے کی شادابی جو مصنوعی خوشی کی مرہون منت تھی، عجیب قسم کی کرختگی میں ڈھل گئی۔ فہیم نے پوچھا، شہیر صاحب مس ایمان سے اتنی دشمنی کی وجہ؟ آپ انجان بن رہے ہیں یا شاید میرے منہ سے سننے کے خواہاں ہیں؟ شہیر نے صوفے سے اٹھ کے اس کے سامنے سے فلم کا مسودہ اٹھایا اور ہینڈ بیگ میں ڈالنے لگا۔ اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ چلیں ایسے ہی سمجھ لیں۔ فہیم شاید اس توہین کے احساس کو کم کرنا چاہ رہا تھا جو اسے شہیر کے اپنے سامنے سے مسودہ اٹھانے پہ ہوئی تھی۔ مس ایمان آپ کو بہتر طور پہ بتا دیں گی۔ خدا حافظ۔ اور ہاں، چائے واقعی کمال کی بنی تھی۔ یہ کہہ کے اس نے استہزائیہ نگاہ ایمان علی پہ ڈالی اور لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جانے لگا۔ شہیر صاحب، فہیم نے اسے آواز دی۔ وہ رک کے پیچھے دیکھنے لگا۔ گو آپ کا انداز بہت توہین آمیز ہے، مگر پھر بھی میں وجہ آپ کے منہ سے سننے کا خواہش مند ہوں۔ میری بیگم کا اصرار بلکہ حکم سمجھو۔ اس نے صریحاً جھوٹ بولا اور پھر فہیم کی بات سنے بغیر باہر نکل آیا۔ مانو کا ذکر اس نے ایمان کو جلانے کے لیے کیا تھا۔ گو اس بات سے مانو کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ تو ممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر تھا۔ جیسے ہی وہ پارکنگ میں پہنچا کسی کی کال آنے لگی۔ موبائل فون نکالنے پہ اسے اجنبی نمبر نظر آیا۔ یس، اس نے کال ریسیو کی۔ شہیر صاحب بات کر رہے ہیں۔ نسوانی آواز سن کے اسے حیرت ہوئی۔ پچھلے چند ماہ سے اسے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ جی، شہیر بول رہا ہوں۔ سر، میں نسرین بات کر رہی ہوں۔ شاید آپ کو یاد نہ ہو مگر آپ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ آپ نے افندی صاحب کو سفارش کر کے مجھے ڈرامے میں کام دلوایا تھا۔ جی نسرین، اس کے ذہن میں ایک قبول صورت لڑکی کا ہیولا ابھرا۔ سر، میرے پاس تفصیل بتانے کا تو وقت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ آج آپ نے فہیم عالم سے فلم کے مسودے کا سودا نہیں کرنا۔ کیوں؟
اسے شدید حیرانی محسوس ہوئی. سر وہ فصیح عالم کا بیٹا ہے اور کل شہاب مرزا، فصیح عالم اور فہیم عالم شہاب مرزا کے آفس میں آپ سے کسی توہین کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہے تھے. نازلی نام کی ایک واجبی سی اداکارہ بھی ان کے ہمراہ تھی. میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جان سکی، بس اڑتی اڑتی بات میرے کانوں میں پہنچی تھی. تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ شہاب مرزا نیا ڈرامہ بنا رہا ہے، آڈیشن دینے گئی تھی تو اس وقت ان کی باتیں سن لی. میں کل ہی آپ کو یہ سب بتا دیتی لیکن میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے صنوبر سے لیا ہے اور اسی وقت آپ کو کال کر دی. اتنی مہربانی کس لیے؟ وہ پوچھنے سے باز نہ آ سکا. یوں ہی سر، آپ کے متعلق ان کی توہین آمیز گفتگو مجھے پسند نہیں آئی، اور آپ میرے محسن بھی تو ہیں. آپ کی وجہ سے مجھے چند ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملا ہے. تھینک یو مس نسرین، آپ کا رابطہ نمبر میرے پاس آ گیا ہے. کبھی حالات نے اجازت دی تو آپ کے احسان کا بدلہ ضرور اتاروں گا. خدا حافظ. خدا حافظ، نسرین نے بھی کہا اور اس نے رابطہ منقطع کر دیا. اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا. نادانستگی میں بھی وہ اس آزمائش پہ پورا اترا تھا. فصیح عالم کا منصوبہ 2+2=4 کی طرح اس کے سامنے واضح ہو چکا تھا. اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کے اس نے شہیر کو بے عزت کرنا چاہا تھا. ضرور شہیر کی تنگ دستی کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی اور ایسا لازماً اس کے کار بیچنے کی وجہ سے ہوا تھا. موٹر سائیکل پارکنگ سے نکال کے وہ گھر کی طرف چل پڑا. فصیح عالم نے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے عمدہ چال سوچی تھی، مگر شہیر کو اس کے رب نے بچا لیا تھا. اس کا دل لاہور سے اچاٹ ہو گیا. وہ واپسی کی سوچنے لگا. واپسی کا ارادہ شاید چند دن میں مزید ڈاواں ڈول رہتا اگر اس کا ایمرجنسی فون نہ آ جاتا. وہ روح فرسا خبر اسے ماں نے سنائی کہ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں. اس نے پنڈی پہنچنے میں دیر نہیں لگائی.